فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب چہار گفتار، تالیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، ترجمہ غلام حسن مفتی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ تیسری گفتار، صفحہ نمبر 93۔ تیسری گفتار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے 27ویں یونٹ کے کمانڈروں سے خطاب۔ اسلام میں جہاد کی اہمیت۔ اسلامی ثقافت کے اہم نکات میں سے ایک نقطہ جس کا زیادہ تر عملی مظاہرہ صدر اسلام میں زیادہ اور ہمارے دور میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے وہ جہاد کی ثقافت ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں حاضر ہونے کا نام نہیں بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض لوگ کسی بھی کام کرنے یا زحمت اٹھانے کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں جو صحیح نہیں، اس لیے کہ جہاد کی شرائط میں سے ایک دشمن کا مقابلہ کرنا بھی ہے۔ یہ مقابلہ کبھی مسلح صورت میں میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے جسے جنگی جہاد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی یہ مقابلہ سیاسی میدان میں ہوتا ہے جسے جہاد سیاسی کہتے ہیں، کبھی ثقافتی میدان میں ہوتا ہے جسے ثقافتی جہاد، اور کبھی ملک کی تعمیر اور ترقی کے میدانوں میں ہوتا ہے جسے جہاد سا زندگی کہتے ہیں۔ چنانچہ لفظ جہاد اپنی شرائط کے ساتھ مذکورہ بالا عناوین کے علاوہ کچھ دوسرے عناوین پر بھی صدق آتا ہے۔ لہٰذا جہاد کی پہلی شرط یہ کہ اس میں صحیح کوشش ہو اور دوسری شرط یہ کہ دشمن کے مقابلے پر ہو۔ یہ مطلب اسلامی فرہنگ، اسلامی کلچر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے دور میں بھی جب سن 1341 میں امام خمینی اور آپ کے پیروکاروں سے منحوس پہلوی حکومت کے خلاف قیام کا اعلان کیا تھا، اسی وقت سے جہاد کا آغاز ہوا۔ البتہ حضرت امام خمینی سے پہلے بھی یہ جہاد کچھ بکھری صورت میں ہو رہا تھا مگر وہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ جب امام خمینی نے خود جہاد کا آغاز کیا تو جہاد کو اہمیت ملی، یہاں تک کہ یہ جہاد اسلامی انقلاب کی جہاد پر منتج ہوا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بھی آج تک اس ملک میں جہاد ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں اور ہمارا دشمن مادی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہونے کے ساتھ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ دشمنی میں پرعزم بھی ہے۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ہر طرح سے اسلامی جمہوری ایران کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ لہٰذا جو بھی اس دشمن کا مقابلہ کرے جو اسلامی انقلاب کے پیکر کو اپنی زہر آلود تیروں سے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اس نے جہاد فی سبیل اللہ انجام دیا ہے۔ خدا کے فضل سے جہاد کا جذبہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ جہاد کی ایک قسم فکری جہاد ہے، کیونکہ دشمن ہمیں غفلت کا شکار کر سکتا ہے، ہمیں اپنے افکار سے منحرف کرتے ہوئے غلطیوں کے دلدل میں پھنسا سکتا ہے۔ لہٰذا جو حضرات لوگوں کو غلط فہمیوں سے نکالنے اور انہیں انحرافات سے بچانے کے لیے ان کی فکری رہنمائی میں کوشاں ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی اس کوشش اور سعی کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ لہٰذا جہاد موجودہ دور کا سب سے اہم جہاد شمار ہوتا ہے۔ ہمارا ملک آج جہاد کا مرکز بنا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ مملکت کے ذمہ دار افراد اچھے ہیں۔ آج ہمارا ملک مومن، مجاہد اور مخلص افراد کے ہاتھ میں ہے۔ آج جس شخص آقائے ہاشمی رفسنجانی کے پاس صدارت کا عہدہ ہے وہ خود ایک مجاہد مبارز انسان ہے جس نے اپنی پوری زندگی جہاد میں گزاری ہے اور دن رات جہاد میں مصروف ہے۔
دوسرے اداروں جیسے مقننہ، عدلیہ اور مسلح افراد کے لوگ اور عوام کا ہر فرد جہاد میں مصروف ہے، اور یہ مملکت جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کی ہے۔ اس اعتبار سے ناچیز کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ نشاندہی کرنا ہے کہ کہاں اور کس میدان میں شعلہ جہاد کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں کوئی کوتاہی نظر آئے خداوند عالم کی مدد سے اسے دور کرنا ہے۔ یہی میری اصل ذمہ داری ہے۔ میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ ملک میں جاری جہاد کی موجودہ صورتحال سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، البتہ قرآن مجید کا ایک فصیح و بلیغ نقطہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو اور گزشتہ قوموں کی تاریخ سے درس حاصل کرو۔ ممکن ہے بعض لوگ فلسفہ جھاڑتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم پرانے زمانے کے طور طریقوں پر موجودہ دور میں عمل نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے خیال کے مطابق بعض مسائل کی فلسفی انداز سے تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے خود بعض کو اس قسم کی باتیں کرتے سنا ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کی سچی کتاب قرآن ہمیں تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور عبرت حاصل کرنے سے مراد اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، یعنی تاریخ میں کیونکہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کے متعلق فکر مند ہونا پڑتا ہے۔ اس تشویش اور فکر مندی کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، کیوں، کیسے، کس لیے، آخر کیا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت۔ واقعہ کربلا صدر اسلام میں رونما ہوا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالم اسلام کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے 50 سال کے اندر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ مسلمان اپنے امیر، وزیر، سردار، علماء، قاضی، قاریوں اور اوباشوں کے ساتھ کوفہ سے جمع ہو کر کربلا آئے اور اپنے پیغمبر کے جگر گوشے کو بے دردی اور انتہائی بھیانک انداز سے خاک و خون میں غلطہ کیا۔ انسان کو غور و فکر کی گہرائی میں ڈوب کر سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں کر ہوا تھا۔ اس مطلب کو ہم نے 2-3 سال پہلے عاشورہ کی عبرتیں کے عنوان سے بیان کیا تھا۔ عاشورہ کے دروس میں سے شجاعت اور بہادری کا درس ایک الگ بحث ہے۔ عاشورہ کے دروس میں سے سب سے اہم عاشورہ کی عبرتیں ہیں، تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ پیغمبر اکرم کے اہل حرم کو کوچہ و بازاروں میں پھرایا جائے اور ان پر خارجی ہونے کی تہمت لگائی جائے۔ خارجی بیرونی ملک سے آنے والوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ خوارج خروج کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ اسلامی فرہنگ کلچر میں جو بھی امام عادل کے خلاف قیام کرے وہ خدا، رسول، مومنین اور مومن مجاہدوں کے لعن و ملامت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ امام عادل کے خلاف خروج کرنے والوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت مسلمان خارجی یعنی خروج کرنے والوں سے نفرت کرتے تھے۔ حدیث میں ہے جو بھی امام عادل کے خلاف خروج اور قیام کرے اس کا خون بہانا جائز ہے۔ لوگوں کے خون کی حرمت کا حد سے زیادہ اہمیت دینے والے مذہب اسلام میں خوارج کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے دوران بعض لوگوں نے فرزند پیغمبر کو اسلام اور جگر گوشہ علی اور بطول کو امام عادل کے خلاف خروج کرنے والا خارجی قرار دیا تھا۔ عادل امام کون تھا؟ معاویہ کا بیٹا یزید۔ کربلا دہرانے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ یہ گروہ امام حسین علیہ السلام کو خروج کرنے والے عنوان سے خارجی قرار دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ظالم حکومت کی مشینری جو دل میں آئے کہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام نے کیوں کر یقین کر لیا؟ عوام کیوں خاموش ہے؟ جو چیز تشویش سے دوچار ہوتی ہے وہ یہی اندوناک واقعہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ اسلامی احکامات کی جزیات اور قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے سے کام لینے والی امت نے اس قسم کے واضح مسائل کے بارے میں غفلت اور سہل انگاری سے کام لیا کہ واقع کربلا جیسا عظیم سانحہ رونما ہو گیا۔ اس قسم کے حالات انسان کو تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو کیا ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور کے لوگوں سے زیادہ پکے اور مستحکم ہیں؟ اس گروہ جیسا نہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے اس سوال کا کہ آخر مسلمانوں کو کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی،
کسی نے تفصیلی جواب نہیں دیا ہے۔ اس سلسلے میں مطالب بیان ہوئے ہیں مگر کافی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے پر مختصراً گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلے کا گرہ کھول کر آپ کے اذہان کے حوالے کیے دیتا ہوں تاکہ آپ خود اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے اور اہل مطالعہ ہیں وہ اس مسئلے پر مزید تحقیق کریں، اور جو کام سے دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے اسباب کی تلاش میں رہیں۔ آج اگر اس قسم کے واقعات کا سد باب نہیں کریں گے تو ہمارا اسلامی معاشرہ بھی آئندہ 10، 20 یا 50 سالوں میں اسی مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے دور میں عالم اسلام پہنچ چکا تھا۔ البتہ تیز بین نگاہیں مسئلے کی گہرائی کا مشاہدہ کریں گی، امین نگہبان راستے کی نشاندہی کریں گے، صاحب فکر لوگ راہ کی ہدایت اور محکم ارادے اس تحریک کا پشتوانہ بنیں گے تو کوئی بھی اس معاشرے میں نفوذ پیدا نہیں کر سکے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو پھر سے وہی حالات پیدا ہوں گے اور یہ سارا خون ضائع ہو جائے گا۔ اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ اور دوسرے مسلمان سپہ سالاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے مشرکین کی اولاد، جن کی اسلامی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے منصب پر فائز قابض ہو جائیں گے، اور اسی پیغمبر اکرم کے جگر گوشے کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھ کر چھڑی سے دہان مبارک کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے یوں کہہ رہی ہوگی: کاش جنگ بدر کے ہمارے مقتولین آج آ جاتے تو دیکھ لیتے کہ ہم نے ان کے قاتلوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہاں قرآن ہم سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ قرآن ایسے مواقع پر کہتا ہے: اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ تم روئے زمین پر سیر کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 11۔ یعنی تاریخ کی سرزمین کی سیر کریں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، پھر اپنے آپ کو بچائیے۔ ملک کے موجودہ ثقافت کے بارے میں خدا نے چاہا تو فکر و نظر کے حامل افراد کے توسط سے اس کی وضاحت اور پیروی کے لیے چند نکات اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ عزیزو، اگر دیکھا جائے تو ہر معاشرہ، ہر شہر اور ہر ملک کے انسان ایک اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی جو اپنی سوچ و فکر اور اپنے ارادے اور سوجھ بوجھ کے مطابق کام کرتی ہے، جو راستے کو چاہے اچھا ہو یا برا اسے سروکار نہیں پہچانتی ہے اور پھر اس پر قدم رکھتی ہے۔ لوگوں کی اس قسم کا نام خواص ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو صحیح راہ اور حرکت کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ جاننا، سمجھنا، درک کرنا اور تجزیہ و تحلیل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ماحول یا ہوا کے تابع ہیں، ماحول اور ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں اور جدھر کو ہوا چلے اس جانب چل پڑتے ہیں۔ لوگوں کی اس قسم کا نام عوام ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو ہم خواص اور عوام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ خواص اور عوام کے مابین فرق کو سمجھنے اور اشتباہ سے بچنے کے لیے ایک نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواص کون لوگ ہیں؟ کسی خاص طبقے پر مبنی گروہ ہے۔ جواب نفی میں ہے، اس لیے کہ خواص میں پڑھے لکھے افراد کے ساتھ جاہل بھی شامل ہیں۔ کبھی انسان جاہل ہوتا ہے مگر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اگرچہ اس نے کسی اسکول یا مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، اس کے پاس کسی قسم کی ڈگری بھی نہیں ہوتی اور نہ علماء کے لباس میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود عزم و ارادے کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اور حالات سے آگاہی رکھتا ہے۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے ناچیز کو ایران شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ قرب و جوار کے شہروں میں سے ایک شہر میں میرے کچھ جاننے والے تھے، جن میں سے ایک ڈرائیور اور دوسروں کا کوئی خاص پیشہ نہیں تھا۔ بہرحال اہل علم و معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر باقاعدہ خواص کا لفظ صدق نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ ظاہری وضاحت سے بھی وہ عام آدمی لگتے تھے مگر ان کا شمار خواص میں ہوتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے مجھے ملنے ایران شہر آتے اور اپنے شہر کے مولوی کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے مجھے مطلع کرتے تھے۔ ان کے شہر کا مولوی ایک نیک انسان تھا مگر اس کی سوچ عامیانہ تھی۔ ملاحظہ کیجیے کہ قسم پرسی میں
مبتلا ایک ڈرائیور خواص کا حصہ ہے، جبکہ ایک مولانا اور پیش نماز صاحب عام آدمی ہے۔ اور وہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ پیغمبر اکرم کے اسم مبارک کے ساتھ 1 مرتبہ جبکہ حضرت امام خمینی کے نام کے ساتھ 3 مرتبہ درود کیوں بھیجتے ہو؟ وہ اسے نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ڈرائیور اسے جواب دیا کرتا تھا کہ جب ہمارا کسی سے مبارزہ نہیں ہوگا اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوگا اور انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوگا، تب ہم 3 تو کیا 1 مرتبہ بھی درود نہیں بھیجیں گے۔ آج یہ جو 3 مرتبہ درود بھیجتے ہیں یہ مبارزہ اور جہاد کا دور ہے۔ ڈرائیور سمجھتا تھا مگر وہ پیش امام اسے نہیں سمجھتے تھے۔ اسے بطور تمثیل پیش کیا تاکہ آپ جان سکیں کہ خاص سے کوئی خاص وضاقتہ یا لباس والے لوگ مراد نہیں، بلکہ مرد، عورت، پڑھے لکھے، ان پڑھ، دولت مند اور غریب میں سے کوئی بھی خاص میں سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت میں شامل لوگ اور حکومت اسلامی کے مخالف طاغوت کے افراد بھی خاص میں ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی فکر و نظر، تجزیہ و تحلیل اور سوچ سمجھ کر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے پھر اسے انجام دے تو اسے خاص کہا جاتا ہے۔ خاص کے مقابلے میں عوام میں جو سوچے سمجھے بغیر ہوا کے رخ پر چلتا ہے۔ لوگ جب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ بھی زندہ باد کہتا ہے، اور جب وہ مردہ باد کہتے ہیں تو یہ بھی مردہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ رخ جب اس طرف ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرف آتے ہیں، رخ اگر دوسری طرف ہو تو وہ بھی دوسری جانب ہو لیتے ہیں۔ مارکہ حق و باطل میں خاص کا کردار۔ جب حضرت مسلم کوفہ تشریف لاتے ہیں تو لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا بھائی اور بنی ہاشم کے لوگ تشریف لائے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سب خروج اور قیام کرنا چاہتے ہیں، تحریک برپا ہوتی ہے، حضرت مسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور 18,000 کی تعداد میں حضرت مسلم کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں۔ ابھی 5 سے 6 گھنٹے نہیں گزرے کہ قبائل کے سردار کوفہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ تم کس کا دفاع کر رہے ہو؟ یہ تمہارا کھانا خراب کر دیں گے۔ یہ سن کر سارے حضرت مسلم کے ارد گرد سے ہٹ جاتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کے سپاہی حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے طوٰ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ پھر اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور حضرت مسلم کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ ان کا ہر کام فکر و تشخص اور تحلیل کے مطابق یکسر غلط ہوتا ہے۔ حالات کا رخ جس طرف ہو وہ اسی جانب حرکت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں عوام کہتے ہیں۔ ہر معاشرے میں یہ دونوں طبقے خواص اور عوام پائے جاتے ہیں۔ خواص کی قسمیں۔ خواص کی 2 قسمیں، نمبر 1 حق پرست خواص، نمبر 2 باطل پرست خواص۔ بعض صاحب فکر و معرفت اور باشعور ہوتے ہیں اور حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ حق کس طرف ہے، حق کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اپنی تشخص کی بنا پر اس کے لیے کام اور حرکت کرتے ہیں۔ یہ خواص کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم حق کے مخالف اور اس کی ضد ہوتی ہے۔ اس قسم کو پہچاننے کے لیے ہم دوبارہ صدر اسلام کی طرف چلتے ہیں کہ بعض حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور بنی ہاشم کے طرفدار ہیں، تو بعض معاویہ کے اصحاب اور حامی بنی امیہ کے طرفداروں میں بھی عقل اور فکر رکھنے والے تیز افراد بھی تھے اور خواص شمار ہوتے تھے۔ خواص کی 2 قسمیں، ایک حق کے حامی اور دوسری باطل کے حامی۔ ہم باطل کے حامی خواص سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ واضح ہے کہ وہ حق اور اہل حق کے خلاف سازشیں کریں گے، لہذا ہمیں ان سے لڑنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اصل مطلب کا سرا آپ کے حوالے، یعنی ہمیں تاریخ اور کہانیوں کو غلط ملت نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ سے مراد ہماری اپنی خود نوشت ہے۔ تاریخ یعنی ہم اور آپ دو، یعنی یہ جو آج یہاں موجود ہیں۔ پس اگر ہم تاریخ بیان کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا ذکر داستان کے کس حصے پارٹ میں آتا ہے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ تاریخ میں جو لوگ ہمارے سائڈ پر کھڑے تھے انہوں نے کیا برا کردار ادا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ لہٰذا
لہٰذا ہمیں خود کو ان کی غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جنگی مشقوں میں شرکت کی ہے تو اس میں اپنے اور دشمن دونوں کے فرضی محاذ بنا لیتے ہیں، پھر اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس فرضی جنگ کی منصوبہ بندی پلاننگ کرنے والے نے فلاں جگہ غلطی کی ہے، اور جب دوسری مرتبہ مشق کرتے ہیں تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے انہیں مد نظر رکھ کر پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا پھر منصوبہ بندی تو درست تھی مگر کمانڈر یا تو پچی یا مقاصد یا سپاہیوں میں سے کسی نے غلطی کی تھی، ان غلطیوں کو ہمیں پھر سے نہیں دہرانی ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ ہمیں صدر اسلام کے حالات کے تناظر میں اپنے مقام پوزیشنز کا تعین کر لینا چاہیے۔ ایک طبقے کا تعلق عوام سے ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ڈیسیژن پاور سے محروم ہے۔ خوش قسمتی سے عوام کو کوئی ایسا زمانہ میسر آ جائے جس کی سرپرستی بہشت کی جانب رہنمائی کرنے والے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور امام راحل امام خمینی جیسوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ خدا کے ان نیک بندوں کے ذریعے بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور اگر ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ایسے افراد کی پیروی کریں گے جو انہیں دوزخ کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے انہیں اپنا رہنما بنایا جو ہمیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 61۔ یا پھر ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 اور 29۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے تاکہ ایسے عوام کا حصہ نہ بنے۔ عوام کا حصہ نہ بننے سے مراد یہ نہیں کہ انسان ضرور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بلکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے افراد عوام میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے مگر ان کا تعلق بھی عوام سے ہے۔ عوام سے ہونے کا تعلق ہمارے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس گروہ سے جدا کر رکھنے کے لیے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ہر کام بصیرت سے انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی بصیرت سے کام نہیں لیتا اس کا شمار عوام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ یعنی میں اور میرے پیروکار بصیرت سے کام لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بصیرت سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا شمار عوام میں تو نہیں ہوتا، اور اگر عوام میں شمار ہوتا ہے تو فوراً خود کو اس گروہ سے الگ کر لینا چاہیے ہوگا۔ پھر اپنے اندر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ مسائل کی تشخیص کرتے ہوئے ان کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ ہمارا شمار اگر خواص میں ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ حق کے حامی خواص میں شامل ہیں یا پھر باطل کے طرفدار خواص کا حصہ ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کروں گا کہ ہمارے معاشرے اسلامی جمہوریہ ایران کے خواص کا تعلق حق کے حامی اور حق کے طرفداروں سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ آج قرآن و سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام راہ خدا اور اسلامی اقدار کی جانب سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ باطل کے حامی خواص کا معاملہ ہی جدا ہے، ان کی بات میں کرتے ہیں۔ یہاں حق کے حامی خواص کے متعلق چند مطالب عرض کیے دیتے ہیں۔ متاع دنیا، اس مسئلے کی تمام تر مشکلات اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، زندگی، مقام و شہوت، پیسہ، لذت، آرام و راحت، نام و نمود اور اس طرح کے دوسرے تمام وسائل دینوی متاع شمار ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کی بہترین متاع اور اس کی خوبصورتی کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتوں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے
عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اس آیت میں مذکورہ متاع سے مراد دنیاوی زندگی کے اسباب ہیں۔ زندگی کی یہ آسائشیں کوئی بری چیز نہیں بلکہ خداوند عالم نے انہیں ہمارے لیے خلق فرمائی ہیں۔ البتہ خدا نہ خواستہ انسان زندگی کی ان وسائل کی محبت میں اس حد تک غرق ہو جائے کہ مشکل وقت میں ان سے ہاتھ کھینچنا دشوار ہو جائے تو اس وقت افسوس کا مقام ہے۔ ہاں اگر سخت امتحان کے وقت ان لذتوں اور آسائشوں سے آسانی کے ساتھ خود کو جدا کر سکے تو یہ چیزیں انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث بن جاتی ہیں۔ حق کے حامی خواص کی قسمیں۔ حق کے حامی خواص کی بھی دو قسمیں ہیں، چنانچہ ان مسائل پر غور و فکر اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرہ، نظام اور انقلاب کی ایسے ہی حفاظت نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کی حفاظت کے لیے مطالعہ، توجہ اور غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر معاشرے میں حق کے حامی اور ضرورت پڑنے پر متاع دنیا سے ہاتھ اٹھانے والے افراد خاص کی اکثریت ہو تو اسلامی معاشرہ کسی صورت حضرت امام حسین علیہ السلام کے وقت کی صورت اختیار نہیں کرے گا، بلکہ ایسا معاشرہ قیامت تک ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ ہاں اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اور معاشرے میں حق کے حامی خاص کی دوسری قسم کی کثرت ہو کہ جن کے دلوں میں دنیا کے مال و متاع کی محبت رچی بسی ہو اور حق کو پہچاننے والے بھی دنیاوی زندگی کے اسباب کے سامنے ان کے قدم لڑکھڑاتے ہوں تو اس وقت ایسے معاشروں کا خدا حافظ ہے۔ آخر اس دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے مراد مال و دولت، گھر بار، مقام و منزلت، نام و نمود، شہوت اور عہدہ وغیرہ ہے۔ اگر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے راہ خدا کو ترک کرتے ہیں اور اپنی جان، مقام، مال و منال، اولاد، اہل خانہ، قریبی رشتہ دار یا دوست و احباب کی خاطر راہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور حق بات کرنے سے کتراتے ہیں، معاشرے میں اگر اس قسم کے افراد کی کثرت ہوگی تو یہ بہت مصیبت ہوگی۔ ایسے میں حسین ابن علی علیہ السلام جیسی ہستیوں کو قتل گاہ کی جانب جانا پڑے گا اور یزید جیسے حکومت میں آئیں گے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے معاشرے پر بنی امیہ 1000 سال تک حکومت کریں گے اور امامت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جی ہاں، پھر امامت بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسلامی معاشرہ امامت کا معاشرہ ہے، یعنی امام اسلامی معاشرے کا حاکم ہوتا ہے۔ امام کو قدرت حاصل ہوتی ہے مگر عوام اپنے ایمان کے بل بوتے پر اور دل سے امام کی پیروی کرتے اور اسے اپنا پیشوا مانتے ہیں، جبکہ بادشاہ یا سلطان اپنے قہر و غلبے کے ذریعے لوگوں پر حکم چلاتے ہیں۔ عوام انہیں پسند نہیں کرتے اور ان پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے قہر و غلبے کے ذریعے عوام پر حکومت کرتے ہیں۔ بنی امیہ نے امامت کو سلطنت اور بادشاہت میں تبدیل کر دیا اور 1000 مہینے یعنی 90 سال تک اس عظیم اسلامی مملکت پر حکومت کی۔ جس منحوس روش کی بنی امیہ نے بنیاد ڈالی تھی، اسی بنیاد پر بنی عباس نے ان کے خلاف انقلاب برپا کر کے اور ان کی حکومت گرا کر اپنی حکومت قائم کی۔ بنی عباس نے مسلمانوں کے خلیفہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر 600 سال تک اسلامی دنیا پر حکومت کی۔ اس خاندان کے خلفاء یا دوسرے الفاظ میں بادشاہ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح شراب خوری اور فسق و فجور کرتے، مال و ثروت جمع کرتے، اشرافیہ اور 1000 قسم کی دوسری خرابیاں کرتے تھے۔ وہ مسجد جاتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے اور لوگ بھی ان کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ لوگ مجبوری سے کم اور زیادہ تر اپنے غلط اعتقاد کی وجہ سے ان کی اقتداء کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے اعتقاد کو خراب کر دیے تھے۔ جی ہاں، جب ایک معاشرے کے حق حامی خواص یا ان کی قطعی اکثریت اپنی ماہیت کو تبدیل کرتی ہیں اور ان کے لیے دنیا اہم بن جاتی ہے اور جان کا خوف، مال کی کمی کا خوف، مقام اور عہدہ چھن جانے کا خوف اور لوگوں کی نظروں سے گرنے اور تنہا رہ جانے کے خوف کی وجہ سے وہ لوگ باطل کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں اور باطل کا مقابلہ اور حق کی حمایت نہیں کرتے اور اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت جیسا عظیم سانحہ رونما ہو جاتا ہے اور اسلامی ریاست کی باغ دوڑ بنی امیہ اور مروان بن
اور مروان پھر بنی عباس اور آخر میں دنیا اسلام کے ایسے دیگر بادشاہوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج اگر اسلامی دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھیں، خصوصاً جہاں خدا کا گھر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، کہ کیسے فاسق و فاجر لوگ حکومت میں ہیں۔ دوسرے ممالک کو بھی انہی پر قیاس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، بار الہ لعنت بھیج اس پہلے ظالم پر جس نے محمد و آل محمد کا حق غضب کیا، اور اسی طرح آخری ظالم پر بھی جس نے پہلے کی پیروی کرتے ہوئے ان کا حق غضب کیا۔ پہلے مرحلے پر ظلم کی ابتدا کرنے والے پر ہم لعن کرتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ عاشورہ کے عبرت انگیز حادثے کا تجزیہ کرنے سے پہلے تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے تقریباً 7 یا 8 سال بعد حق کے حامی خواص کے قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے۔ خلافت کا مسئلہ ہمارا مورد بحث نہیں، بلکہ خلافت کا مسئلہ عاشورہ کے اس خطرناک حادثے سے جدا ہے جس کے بارے میں آگے چل کر بحث کریں گے۔ یہ مسئلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 10 سالوں کے اندر شروع ہو گیا تھا۔ پہلے تو اسلام لانے میں پہل کرنے والے، چاہے اصحاب کی صورت میں ہو یا پیغمبر اکرم کے دور کی جنگوں میں شرکت کرنے والوں کی صورت میں، امتیازات کے قائل ہوئے، جن میں سے ایک بیت المال ہے۔ اسے اپنے لیے نمایاں اور امتیازی حصے کا خواہاں ہونا تھا۔ حالات کچھ اس طرح ہو گئے تھے کہ انہیں دوسروں کے ساتھ یکساں سمجھنا صحیح نہیں تھا، یوں انہیں دوسروں کے ساتھ مساوی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہ اس مسئلے کی پہلی کچی اینٹ تھی۔ انحراف کی جانب بڑھنے والی اس قسم کی حرکات چھوٹے چھوٹے پیمانے پر شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں تیزی آ جاتی۔ اسی نقطے سے انحرافات کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا دور شروع ہوا، اور خلیفہ سوم کے دور میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ پیغمبر اکرم کے بڑے بڑے صحابہ اپنے دور کے سب سے بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ غور کیا آپ نے، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ جیسے مشہور و معروف اصحاب جنہوں نے بدر و حنین اور احد کی جنگوں میں عظیم کارنامے انجام دیے تھے، اسلام کے صف اول کے سرمایہ داروں میں شمار ہونے لگے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے مرنے کے بعد چھوڑے ہوئے سونے چاندی کو ان کے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اینٹوں کی صورت میں لائے گئے، جنہیں لکڑی کی بڑی بڑی شاخوں کی طرح کلاڑیوں کے ذریعے توڑ کر حصے بنا دیے گئے۔ عام طور پر سونے کو مخصوص آلے سے ٹکڑے کیے جاتے، مگر ان کے پاس اس قدر سونا تھا کہ کلاڑے کی مدد سے ان کے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ ایسی باتیں نہیں کہ صرف شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، بلکہ تاریخ میں یہ ثبت ہو چکی ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سب نے تاریخ میں ضبط تحریر کیا۔ انہوں نے جو دینار و درہم چھوڑے تھے وہ افسانے لگتے ہیں۔ اس صورتحال نے بعد میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مسائل پیدا کیے۔ آپ کی خلافت کے دوران امتیازی اہمیت اور مقام کے عادی افراد نے علم بغاوت بلند کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو 25 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران بہت سی غلطیاں اور خطائیں سرزد ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تن من چونکہ پیغمبر اکرم کا تن من تھا، اس لیے اگر پیغمبر اکرم کی رحلت اور آپ کی خلافت کے مابین 25 سالوں کا طویل وقفہ نہ ہوتا تو اس معاشرے کو سدھارنا آپ کے لیے چندہ مشکل نہ ہوتا۔ مگر آپ کا واسطہ ایسے معاشرے سے پڑا تھا جو بیت المال کو آپس میں گھماتے، خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے اور خدا کے دین میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ ایسا معاشرہ ہے جس میں اسلامی اقدار مادیت کے تلے دب چکی تھی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو جہاد کے لیے بلا رہے تھے، اس وقت یہ تمام مشکلات آپ کے لیے درد سر بن گئے تھے۔ آپ کے دور کے حق پرست خواص کی اکثریت آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے تھے، جس کے نتیجے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مجبوراً 3 جنگیں لڑنی پڑیں۔ اپنی 4 سال اور 9 ماہ کی حکومت کو ان جنگوں کی نظر کیا اور آخر میں انہی شقی افراد میں سے ایک کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔